مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مومنوں کی تو ہے جان، مرحبا ماہ رمضان، بخشش کا لایا سامان، مرحبا ماہ رمضان، 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 راس رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، راس رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، داد دیتا ہے ضمانت، الف سے الفت بابرکت، نون سے نور الہی، نون سے نور الہی، قلب کو روشن کرے، قید میں پہنچا شیطان، مرحبا ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھتے ہی دیکھتے سارا مہینہ ہم سے رخصت ہوا اور اب عید کا چاند نظر آنے والا ہے۔ شوال المکرم کا چاند نظر آ جائے گا، اس کے بعد ہم چاند کے دیکھنے کی دعا پھر سے پڑھیں گے جو ہم نے ماہ رمضان کے چاند کو دیکھ کر پڑھی تھی۔ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک بار ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور پھر یہ دن، یہ راتیں، یہ شعور، یہ آگہی، یہ تلاوت، یہ قیام، یہ سیام، یہ خیرات، صدقات، ذکر، دعا کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو درازیوں میں بالخیر عطا فرمائے۔ ممکن ہے کہ آج چاند رات ہو جائے تو اس کے بعد پھر کل عید ہمیں نصیب ہو، تو عید کے تمام آداب اور اس کی ساری سنتوں کو یاد رکھیے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے ان ساری سنتوں کو بیان کیا ہوا ہے، انشاءاللہ آپ ضرور ان سے استفادہ کریں، علماء کرام سے رابطہ کریں، فطرے کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ عید الفطر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری جو روزوں میں کمی رہ گئی ہے اس کمی کو اپنے فضل سے پورا فرما دیتا ہے۔ اور عید کی جو رات آتی ہے، عید سے پہلے والی رات، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یہ بھی عید کی رات بھی زندہ رکھنے والی راتوں میں سے ایک رات ہے، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص عید کی رات کو زندہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اس کے دل کو زندہ رکھے گا جس دن اور لوگوں کے دل مردہ ہو رہے ہوں گے، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں مبارک کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو، صیام اور قیام کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ خوب برکتوں سے نوازے، سارے عالم اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں ہی برکت عطا فرمائے۔ چاند نہ ہونے کی صورت میں ایک نشست کل پھر ہم آپ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ، اور پھر آپ سے ملاقات کی امید رکھیں گے۔ لیکن آئیے آج ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سورۃ المجادلہ کی۔ یہ سورت نمبر 58 ہے اور آیت نمبر 11 ہے، 11 نمبر آیت ہے۔ میں اس کو پہلے پڑھوں، اس کے بعد میں اس پر کچھ گفتگو کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔
اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو، اللہ تمہیں جگہ دے گا، اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری آیت ہے۔ اور خاص طور سے آپ دیکھیں کہ جب بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، یا مسجد میں صفیں جب بھر جاتی ہیں سب، تو کچھ لوگوں کو جان بوجھ کے بیچارے نہیں کرتے ہوں گے، لیکن سہولت کے حساب سے ایسا وہ کرتے ہیں کہ تھوڑے سے پیر پھیلا دیتے ہیں کہ بھائی 2 آدمی زیادہ رہیں گے تو ہم کو سچویشن ہماری ٹائٹ ہو جائے گی، ہم یہاں ٹھیک سے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، پیر نہیں پھیلا سکیں گے، تو وہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ تھوڑا ڈھیلا ڈھالا معاملہ رہے۔ حالانکہ صفوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ صفیں بالکل سیدھی کرو اور درمیان میں بالکل جگہ خالی نہ چھوڑو، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہو۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کا اہتمام بھی فرماتے تھے، جبکہ میرے آقا صفیں درست فرماتے، صحابہ کو حکم دیتے، تو کبھی کبھی صفوں کے درمیان حضور تشریف لے جاتے اور اپنے دست کرم کو، مبارک ہاتھ کو صحابہ کے سینے پہ پھیرا کرتے اور فرماتے صفوں کو سیدھا کرو، جب تک تم صفوں کو ملائے رکھو گے اللہ تمہارے دلوں کو ملائے رکھے گا۔ تو دلوں میں ٹیڑھا پن، صفوں کے ٹیڑھا پن کی وجہ سے بھی پیدا ہوتا ہے، ایک ریزن اس کا یہ بھی ہے۔ اب یہ آیت جو نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں حاضر ہونے والے صحابہ کرام کی بہت عزت فرماتے تھے۔ ایک روز کچھ بدری صحابہ، وہ صحابہ جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی، جس کا واقعہ آپ نے 17 تاریخ کی نشست میں سماعت کیا ہے، تو بدری صحابہ کرام ایسے وقت پہنچے جبکہ مجلس شریف جو ہے وہ بھر چکی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور لوگ پورا جو جگہ تھی وہ پوری فل ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے حاضرین کو سلام کیا تو حاضرین نے بھی جواب دیا۔ پھر وہ اس انتظار میں کھڑے رہے کہ ان کے لیے مجلس شریف میں جگہ بنائی جائے، مگر کسی نے جگہ نہیں دی۔ کون چاہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے دور کہیں چلا جائے؟ تو ان کا بھی جذبہ اچھا ہی تھا کہ انہوں نے جگہ نہیں کی، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی، آپ کے قلب اطہر پر یہ بات گراں گزری، تو آپ نے اپنے قریب والوں کو اٹھا کر ان کے لیے جگہ بنا دی، بدری صحابہ کے لیے جگہ بنوا دی۔ اٹھنے والوں کو یہ اچھا نہیں لگا کہ ان کو اٹھایا گیا، کسی کو تو اٹھانا پڑا، پھر دوسرے جو آئے تھے بدری صحابہ ان کو بٹھایا، تو اٹھنے والوں کو یہ ٹھیک نہیں لگا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ میرے حبیب نے فرمایا نا کہ اٹھو، مجلس میں جگہ کشادہ کرو تو کشادہ کرو، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے لیے جنت میں جگہ کشادہ فرمائے گا۔ اور جب تمہیں اپنی جگہ سے کھڑا ہونے کو کہا جاؤ تاکہ جگہ کشادہ ہو جائے تو کھڑے ہو جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے تم میں سے ایمان والوں کے درجات بلند فرماتا ہے جن کو علم دیا گیا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ بزرگان دین کے لیے جگہ چھوڑنا، مجلس میں اگر ہم بیٹھے اور ہم آگے آ کے بیٹھ گئے، ہمارا رائٹ تو بنتا ہے کہ ہم پہلے آ گئے ہیں، کسی بزرگ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اب کوئی دوسرے بزرگ آ گئے یا کوئی عزت والے ہم سے زیادہ بہتر شخص آ گئے، تو ان کے لیے جگہ چھوڑنا اور ان کی تعظیم کرنا یہ جائز بھی ہے بلکہ سنت بھی ہے، حتیٰ کہ مسجد میں بھی ان کی تعظیم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ جو ہوا تھا یہ مسجد نبوی شریف میں ہی ہوا تھا۔ یاد رہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن سے تم علم حاصل کرتے ہو ان کے لیے عاجزی اختیار کرو، جن کو تم علم سکھاتے ہو ان کے لیے تواضع اختیار کرو، اور سرکش عالم نہ بنو، یعنی جن سے ہم سیکھتے ہیں ان کے سامنے بھی نرمی سے رہنا چاہیے، اور جن کو ہم سکھاتے ہیں ان کے سامنے بھی اکڑنا نہیں چاہیے، سرکش یا تکبر والا عالم ہم کو نہیں بننا چاہیے۔ اس سے پتہ چلا کہ بزرگان دین کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کی تعظیم اور توقیر یہ اچھی چیز ہے، ان کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔
اس سے پتہ چلا اس آیت سے کہ ایک مسلمان کا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے جنت میں جگہ کشادہ فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی تعظیم کیا کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا جو ہم سے بوڑھے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، اور اس حامل قرآن کی تعظیم کرنا جو قرآن میں غلو نہ کرے اور اس کے احکام پر عمل کرے، اور عادل سلطان کی تعظیم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں داخل ہے۔ اب سلطان عادل اس زمانے میں میسر نہیں آتے ہم کو، اور لیکن اتنا تو ہم سے ہو سکتا ہے کہ جو ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جو باضابطہ اس کا حق ادا کر رہے ہیں، ایسے علم والے ہیں جو علم اخلاص کے ساتھ پہنچا رہے ہیں، اور ایسے ہمارے بڑے ہیں جو ہم سے عمر میں بڑے ہیں اور ان کی تعظیم ہم کو کرنی چاہیے۔ تو یہ سب ایسے افراد ہیں جن کی تعظیم ہمیں کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو ان کی تعظیم سکھانی چاہیے۔ اچھا، ایک بات ہم کو یہاں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ مجلس کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ جو شخص پہلے آ کر بیٹھ گیا ہو وہ اس کا حق ہے، اس کو وہاں سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی بڑی ضرورت ہو، جیسے کچھ اہم حضرات ہیں، ان کے لیے ہم لوگ پہلے سے جگہ بنا کے رکھ دیتے ہیں، دنیاوی مجلس ہو یا دینی مجلس ہو، اس میں جو سرکردہ حضرات ہوتے ہیں، جو رسپیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کو سب سے آگے جگہ دی جاتی ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ بڑے اور سمجھدار حضرات جو ہیں وہ زیادہ قریب بیٹھیں۔ جیسے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو لوگ بالغ اور عقل مند ہیں انہیں میرے قریب کھڑا ہونا چاہیے، پھر جو ان کے قریب ہوں، پھر جو ان کے قریب ہوں۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے ان کے مرتبے اور منصب کے مطابق معاملہ کرو، جس کا جیسا رسپیکٹ ہے۔ جیسے کوئی ہمارا گھر میں کوئی بڑا ہے تو اس بڑے کی تعظیم سب کو کرنی چاہیے۔ کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، اس کا جو بڑا ہے، اس کی جتنے بھی اس کے ماتحت ہیں ان سب کو اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ تحریک میں ہمارے جو بڑے ہیں ان کی ہم سب کو تعظیم کرنی چاہیے۔ ہمارے جو مسجد کے امام ہیں ان کی ہمیں تعظیم کرنی چاہیے، یہاں تک کہ مؤذن ہیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ کوئی عالم دین ہے ہمیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، حافظ قرآن ہے ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ مگر جو فضیلت اور مرتبہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ خود کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے، لوگ ان کے لیے جگہ کریں، یہ ان کا رسپیکٹ ہے۔ لیکن وہ بولیں اٹھو میں آ رہا ہوں میرے لیے وہاں جگہ کرو، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص مجلس میں سے کسی کو اٹھا کر خود اس کی جگہ پر نہ بیٹھے۔ ہاں، دوسری روایت بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی سے یہ دوسری روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ایک شخص کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ بیٹھ جائے۔ البتہ تمہیں چاہیے کہ دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کرو اور وسیع کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہمیں دل بھی بڑا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جگہ بھی بڑی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عید کے دن بھی جب ہم نماز کے لیے جائیں تو عید کی نماز میں بھی ایسا اگر معاملہ ہو تو تھوڑا سا سمٹ کر اپنے بھائی کے لیے جگہ کریں تاکہ اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ بہت بہت مبارک ہو، انشاءاللہ امید ہے کہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے۔ اب آج کی نشست میں ہمارے ایک نعت خواں مہمان اور ایک بیان کرنے والے مبلغ اس وقت موجود ہیں، جناب عقیل نوری صاحب نعت مصطفیٰ پیش فرمائیں گے، اور اس کے بعد کرناٹک بنگلور سے ہمارے ایک بڑے ہی ہونہار مبلغ جناب عظمت اللہ نوری صاحب وہ آپ کے سامنے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پیش فرمائیں گے۔ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مدینہ بلبلو سرکار 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 مدینے بلانا ہمیں یا حبیبی مدینے بلانا ہمیں یا حبیبی درے پاک کا ہم نظارہ کریں گے درے پاک کا ہم نظارہ کریں گے وہیں پر جئیں گے وہیں پر مریں گے وہیں پر جئیں گے وہیں پر مریں گے وہیں زندگانی گزارا کریں گے مدینہ بلوالو سرکار مدینہ بلوالو سرکار مدینہ بلوالو سرکار مدینہ بلوالو سرکار یہ مانا کہ تم سے بہت دور ہوں میں یہ مانا کہ تم سے بہت دور ہوں میں یہ مانا کہ آنے سے مجبور ہوں میں یہ مانا کہ آنے سے مجبور ہوں میں مگر یا حبیبی یہ دیوانے تم کو مگر یا حبیبی یہ دیوانے تم کو یوں ہی زندگی بھر پکارا کریں گے مدینہ بلوالو سرکار مدینہ بلوالو سرکار مدینہ بلوالو سرکار مدینہ بلوالو سرکار ایک ایسی تمنا میرے سینے میں ہے ایک ایسی تمنا میرے سینے میں ہے جس تمنا کا حاصل مدینے میں ہے یہ بھی جینا بھلا کوئی جینے میں ہے یہ بھی جینا بھلا کوئی جینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے مدینہ بلوالو سرکار مدینہ بلوالو سرکار مدینہ بلوالو سرکار مدینہ بلوالو سرکار نہ گھبرانا اے دل کبھی رنج و غم سے نہ گھبرانا اے دل کبھی رنج و غم سے پریشان نہ ہونا تو ان کے کرم سے پریشان نہ ہونا تو ان کے کرم سے کہ بگڑی تیری ایک پل میں بنے گی کہ بگڑی تیری ایک پل میں بنے گی حبیب خدا جب اشارہ کریں گے مدینہ بلوالو سرکار 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 مدینہ بلوالو سرکار
یہ جی چاہتا ہے سنے اور سنائے، یہ جی چاہتا ہے پہنچ جائے بازاد جب ہم مدینے، پہنچ جائے بازاد جب ہم مدینے، تو خود کو نہ پائے یہ جی چاہتا ہے مدینہ بلوا لو سرکار، 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 مدینہ بلوا لو سرکار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم، لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے جس طریقے سے میں درود مبارکہ پڑھاؤں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر درود پاک کا ورد کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بحمدہ تعالی آج اس فقیر کو کچھ بولنے کا موقع ملا ہے۔ آج کا عنوان سورہ مؤمنون سے چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان آیتوں کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں آپ تک پہنچانے کی سعادت میں حاصل کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے ایک عظیم پیغام عطا فرمایا۔ ہم وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ عظیم پیغام ہمارے پروردگار عالم نے ہم سب کے لیے کیا عطا فرمایا۔ قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو بشارت دی گئی کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو کر ہر ناپسندیدہ چیز سے نجات پا جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں مومنین مراد کو پہنچے، کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس خالق کائنات نے ہماری تخلیق فرمائی، اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، ایمان جیسی دولت عطا فرمائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سینے میں محبت عطا فرمائی۔ وہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ مومنین ہی کامیاب ہیں۔ اب آپ دیکھیں سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائے، تو کامیابی کا نسخہ پروردگار عالم ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور آیت کریمہ سورہ آل عمران کی میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ پتہ چلا
کہ اگر کسی کا انتقال حالت ایمان پر ہو جائے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں انسان زندگی بسر کرتا ہے، انسان زندگی گزارتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے، لیکن ایک ایمان والا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارے، پھر اسے ایمان کی حالت میں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے اور ایمان پر اس کا انتقال ہو جائے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں اور آپ کوئی بھی ہو، دنیا سے جانے سے پہلے ہم نے اگر اچھے کام کیے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو تو اسے موت ضرور اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جس معاملے کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی معاملہ دوسروں کے ساتھ کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پتہ چلا کہ جو شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ جس شخص کو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو تو اسے موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ مؤمنون کی ابتدائی 10 آیات کے بارے میں اس کی کچھ فضیلت بھی سماعت کر لیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو سورہ مبارکہ نازل کیا گیا اس کے تعلق سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے اقدس کے پاس مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح آواز سنائی دیتی۔ ایک دن وحی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے، جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی؟ یہ دعا یہاں پر لکھی ہوئی ہے ترمذی شریف میں کہ اے اللہ عز و جل، ہمیں زیادہ عطا کرنا اور ہمیں کمی نہ فرمانا، ہمیں عزت دینا اور ذلیل نہ کرنا، ہمیں عطا فرمانا اور محروم نہ رکھنا، ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن۔ اے اللہ عز و جل، ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اس کے بعد اس دعا کے کمپلیٹ ہونے کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مکمل کر لی تو پھر فرمایا، مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان میں مذکور باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10ویں آیت کے آخر تک تلاوت فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو 10 آیتیں شروع کی جو بیان فرمائی گئی، اگر ان 10 باتوں پر، ان میں جو باتیں بیان کی گئی ہے، اس پر اگر کوئی غلام رسول عمل کرتا ہے تو اس کی نشانیاں بھی یہاں بتائی گئی، اس کے اوصاف بھی یہاں پر بیان کیے گئے۔ پہلی آیت میں مومنین کے کامیاب ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ مومنین ہی کامیاب ہیں۔ اس پاک پروردگار عالم نے جس نے ہمیں پیدا فرمایا، غلامان رسول کو یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ مومنین ہی کامیاب ہیں، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کامیاب ہیں۔ اب ان کے اوصاف یہاں سے بیان کیے جا رہے ہیں کہ مومنین کیسے ہوتے ہیں، ان کے اوصاف کیسے ہوتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں۔ جو مومنین کامیاب ہیں ان کے اوصاف ایسے ہوتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ یہاں سے ایمان والوں کے چند اوصاف ذکر فرمائے گئے ہیں، چنانچہ ان کا پہلا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس وقت ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز میں ظاہری طور پر اور باطنی طور پر دونوں طریقے سے خشوع و خضوع ہونا چاہیے۔
ظاہری خشوع و خضوع کیا ہے وہ بھی بیان فرمایا گیا۔ ظاہری خشوع و خضوع یہ ہے کہ بندہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے اور سجدے کی طرف، جب قیام میں ہو تو سجدے کی طرف جائے نماز پر نظر رکھے، آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے، کوئی عبث اور بیکار کام نہ کرے، جیسے کپڑوں سے کھیلنا، داڑھی سے کھیلنا، اور بار بار بعض لوگوں کو دیکھا گیا وضو کر کے آتے ہیں وضو کا پانی پوچھتے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ جب وہ مسجد میں آتے ہیں ان کے کپڑے درست نہیں ہوتے، آستین وغیرہ حالت نماز میں سیدھی کرتے رہتے ہیں، ایسے سارے کام کرتے ہیں۔ کوئی کپڑا شانوں پر اس طرح نہ لٹکائے کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں، آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں، انگلیاں نہ چٹکائیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ نماز کے اندر انگلیوں کو چٹکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس قسم کے حرکات سے باز رہے، یہ ظاہری خشوع و خضوع ہے۔ باطنی خشوع کیا ہے؟ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی عظمت پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نماز میں دل لگا ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر فرمایا گیا یہاں نماز کے دوران آسمان کی طرف نظریں اٹھانے، ادھر ادھر دیکھنے اور یہاں وہاں توجہ کرنے سے متعلق بھی احادیث بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے وہ احادیث طیبہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلا وصف بیان کیا جا رہا ہے وہ بھی نماز کے تعلق سے۔ پتہ چلا مومنین وہ ہوتے ہیں جو نماز کے پابند بھی ہوتے ہیں اور نماز اس طرح پڑھتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، ریاکاری نہیں ہوتی۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو فوراً نماز کی تیاری کرتے ہیں۔ آئیے کس طرح سے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت سختی کی اور ارشاد فرمایا یہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں چھین لی جائیں گی۔ بخاری شریف کی اس روایت سے پتہ چلا کہ حالت نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا یہ وبال جاں ہے، اس سے یہ خوف ہے کہ اس کی نگاہوں کی روشنی چھین لی جائے گی، اسی لیے آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ فرمایا گیا قیام میں ہو تو سجدے کی جگہ پر نظر ہو، رکوع میں ہو تو قدموں پر نظر ہو، اور قوما میں ہو تو سینے پر نظر ہو، سجدے میں ہو تو ناک پر نظر ہو، اور قعدے میں بیٹھے ہوں تو گود میں نظر ہونی چاہیے۔ یہ طریقہ ہے، یہ سنت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو سنت طریقے سے نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز کو قبول فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں فرمایا گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ ہلاکت ہے۔ بہت سارے لوگ حالت نماز میں کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، سخت وعید آئی ہے کہ کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی لغزش ہے، اس کے ذریعے شیطان بندے کو نماز سے پسلانا چاہتا ہے، نماز سے اس کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے کہ وہ رحمان کی طرف توجہ نہ کرے، اس کے دل میں دنیاوی خیالات پیدا ہو جائے، ادھر ادھر دیکھ کر کے اپنی نماز کی روحانیت کو ختم کر دے۔ شیطان چاہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی سجدے سے محروم تھا، وہ بھی چاہتا ہے کہ مومنین بھی سجدے سے محروم ہو جائے، نماز کی برکتوں سے محروم ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور دو فضیلت اور دو واقعات آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان شخص پر فرض نماز کا وقت آ جائے اور وہ اس نماز کا وضو اچھی طرح کرے، اچھی طرح سے مراد یہ ہے کہ سنتوں کی ادائیگی کے ساتھ، مسواک کے ساتھ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کرے، پھر نماز میں اچھی طرح خشوع اور رکوع کرے، جو پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ کس طرح سے ظاہری اور باطنی خشوع ہے، اور رکوع کرے، اچھے انداز میں رکوع کرے، تو وہ نماز اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ اس کے جتنے گناہ ہیں
یعنی صغیرہ گناہ، اس کا وہ کفارہ ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے، یعنی جب تک کہ کوئی بڑا گناہ نہ کرے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ یعنی اگر اسی پر وہ کنٹینیشن اختیار کرے گا، کنٹینیس اسی طریقے سے وہ نماز پڑھے گا کہ گناہ کبیرہ سے بچتا رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کا اسے کفارہ بنا دے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نماز پڑھتے تو اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتے، یعنی پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے، وہ اس طرح پڑھتے کہ گویا اللہ تبارک و تعالی انہیں دیکھ رہا ہے، اپنی نظریں سجدہ کرنے کی جگہ پر رکھتے تھے اور انہیں یہ یقین ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ دائیں بائیں توجہ نہیں کرتے تھے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں صحابہ اکرام کے کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نماز بڑی پیاری نماز تھی، وہ نماز بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پتہ چلا کہ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، یہ پہلا وصف ہے مومنین کا جو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا والذین هم عن اللغو معرضون، یہاں پر اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں، فلاح پانے والے مومنون کا دوسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ ہر لہو اور باطل سے بچتے رہتے ہیں۔ پتہ چلا کہ مومنین جو ہے ہر وہ بات سے بچتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو، لغو ہو۔ آئیے اس سے مراد کیا ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لغو سے مراد یہ ہے ہر قول، فعل اور ناپسندیدہ یا مباح کام ہے جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، جیسے مذاق ہے، مسخری ہے، بےہودہ گفتگو ہے، کھیل کود ہے، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا ہے اور اپنی خواہشات کو پوری کرنے میں لگے رہنا ہے وغیرہ، یہ وہ تمام کام جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال میں مصروف رہنا چاہیے، یا وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بقدر ضرورت حلال مال کمانے کی کوشش میں لگا رہے۔ اس سے پتہ چلا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ہم آج کے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ چند دوست ملاقات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی کلام نہیں ہوتا، نہ کوئی سنت کی بات ہوتی ہے۔ کچھ نوجوان بیٹھے ہیں چوراہوں پر اور راستوں پر، ادھر ادھر بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، مذاق کرتے رہتے ہیں، کسی کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس سے دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ایسے لغو کام کرتے ہیں جس سے کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ایسے کاموں سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ مذاق کرتے کرتے لوگ ایک دوسرے کا دل توڑنے میں لگے رہتے ہیں۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے، جو چیز ضروری نہیں ہے، بیکار چیز ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے، یعنی جو چیز کارآمد نہ ہو، فائدہ نہ ہو، اس میں نہ پڑے۔ زبان، دل اور دیگر اعضاء کو بیکار باتوں کی طرف متوجہ نہ کرے۔ اور ایک روایت سماعت فرمائے، اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو۔ نجات کے حوالے سے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو۔ پھر دوسری چیز فرمائی تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے، یعنی بیکار ادھر ادھر نہ جاؤ۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ضرورت نہیں تو اپنے مکان ہی میں رہو، ادھر ادھر گھومو پھرو نہیں، اور اپنی خطا پر آنسو بہاؤ۔ جو ہم سے گناہ سرزد ہو گئے، فرمایا گیا اپنی خطاؤں کو یاد کر کے آنسو بہاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس روایت میں 3 باتوں کا ذکر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نمبر 1، اپنی زبان پر قابو رکھو، جس کی زبان درست ہے اس کا وجود درست ہے،
اور جس کی زبان بگڑ گئی اس کے وجود پر لوگ مکے بھی مار سکتے ہیں، گال پر تماچے بھی مار سکتے ہیں۔ زبان کی وجہ سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ یہی زبان ہے جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے تو یہ کلمہ طیبہ اسے اسلام میں داخل ہونے کا سبب بنتی ہے، اور یہی زبان ہے کفر کہہ کر اور کچھ ایسے کلمات کہہ کر، ناشکری کلمے کہہ کر اللہ کو ناراض کرنے والی بھی ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا زبان کا بہت زیادہ حق ہے، اسے ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے زبان کا ذکر فرمایا کہ نجات کے حوالے سے پوچھا گیا تو پہلی چیز زبان کے متعلق فرمایا، اور دوسرا فرمایا کہ تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے، یعنی بیکار ادھر ادھر نہ جاؤ۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے، کاش کہ وہ مسجد میں آتے، مسجد میں بیٹھتے، علماء کی صحبت میں بیٹھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، لیکن نہیں، وہ ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے اور اپنا وقت ضائع کرتے رہیں گے، بیکار باتوں میں، مذاق میں، مسخری میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ دوسروں کے گھروں میں تانگ جھانک کرنا، ادھر ادھر جانا، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور تیسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خطا پر آنسو بہاؤ۔ رمضان کا مہینہ ہے، یہ وہ وقت ہے کہ اس کی ہر ساعت میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، چاہے رات ہو دن ہو۔ افطار کے وقت خصوصیت کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں، سحر کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس وقت ہم اپنی خطاؤں پر آنسو بہا کر روئیں۔ ہم سے نہ جانے ماضی میں کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، ہم سب اسے یاد کر کے رونا چاہیے۔ اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے یہ ماہ رمضان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ایسے وقت میں ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، ذکر اللہ کر کے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ زبان بڑا نقصان کرتی ہے، یہ زبان کبھی جھوٹ بھی بولتی ہے، یہ زبان کبھی غیبت بھی کرتی ہے، یہ زبان کسی کا مذاق بھی اڑاتی ہے۔ بہت سارے نقصانات زبان کے ذریعے سے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ جس میں فرمایا گیا کسی شخص نے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی۔ یہ زبان سے ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب اس شخص نے آ کر کے خبر دی کہ کسی شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، یہ سن کر آپ نے غیبت کرنے والے کو کھجوروں کا تھال بھر کر روانہ فرمایا، اور ساتھ میں یہ کہلا بھیجا، سنا ہے کہ تم نے مجھے اپنی نیکیاں ہدیہ کی ہیں۔ یعنی غیبت کر کے، غیبت کرنے والا غیبت تو کر دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں غیبت کرنے والے کے دامن میں چلی جاتی ہیں۔ تو سرکار خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے کہلا بھیجا کہ سنا ہے کہ تو نے مجھے اپنی نیکیاں ہدیہ کی ہیں، تو میں نے ان کا معاوضہ دینا بہتر سمجھا کہ اس کا معاوضہ میں عطا کر دوں، اس لیے کھجوروں کا یہ تھال میں جو ہے پیش کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ فرمائے ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ کسی کو اس طریقے سے جو ہے ہدیہ پیش کر کے اسے اپنے اس جرم سے توبہ کی طرف رغبت دلاتے تاکہ وہ توبہ کر لے، آئندہ کوئی ایسا کام نہ کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا بھی طریقہ کار اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ آئیے ایک اور جو ہے واقعہ آپ سماعت کر لیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان سے ایسی بات نہ نکالو جسے سن کر لوگ تمہارے دانت توڑ دیں، چونکہ زبان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قیمتی نعمت ہے، جسم کا ہر عضو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بال بھی ٹوٹتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اس بال کی قیمت کیا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تو زبان ہے، انسان کی پہچان کرانے والی چیز ہے، بڑی قیمتی شے ہے۔ اس زبان کے حوالے سے فرماتے کہ زبان سے ایسی بات نہ نکالو جسے سن کر لوگ تمہارے دانت توڑ دیں۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو بے لگام مت چھوڑو تاکہ یہ تمہیں کسی فساد میں مبتلا نہ کر دے۔ آج دیکھیں زبانوں کی وجہ سے لوگ غلط بیانی کر کے پوری دنیا میں اس طریقے کا ماحول کریٹ ہوتا ہے کہ آپس میں لوگ جھگڑنے لگتے ہیں، کبھی بھائی بھائی لڑتے ہیں، کبھی ایک خاندان لڑتا ہے، کبھی ملک بھر میں اس طریقے کے فسادات معاملات ہوتے ہیں زبان ہی کی وجہ سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس کی زبان درست ہے فرمایا گیا اس کا وجود درست ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اس کے بعد تیسری آیت کریمہ میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ پتہ چلا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کریمہ میں پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے کامیابی کا پیغام عطا فرمایا۔ دوسری آیت کریمہ میں کہ وہ نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والے، ان کے اوصاف بیان فرمائے۔ تیسری آیت کریمہ میں ان کا وصف بیان فرمایا مومنین کا کہ وہ فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں۔ پتہ چلا اب یہاں زکوٰۃ کا ذکر فرمایا گیا۔ جب کسی مومن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا اور اسے مال عطا فرمایا تو اب وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ جیسے ہی سال پورا ہوگا اسے فرمایا گیا کہ وہ زکوٰۃ نکالے۔ اس آیت میں کامیابی پانے والے اہل ایمان کا تیسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ پابندی کے ساتھ اور ہمیشہ اپنے مالوں پر فرض ہونے والی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں مذکور لفظ زکوٰۃ کا ایک معنی تزکیہ نفس بھی کیا ہے، یعنی ایمان والے اپنے نفس کو دنیا کی محبت اور غیر مذموم صفات سے پاک کرنے کا کام کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے زکوٰۃ سے متعلق دو تین باتیں سماعت کر لیں اور انشاءاللہ اسی پر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو بے شک اس کے مال کا شر اس سے چلا گیا۔ پتہ چلا کہ اگر کسی نے زکوٰۃ وقت پر ادا کر دی، وقت پر ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ قمری سال کا حساب لگائے اور جیسے ہی سال پورا ہو جائے اور اپنی زکوٰۃ نکال دے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ماہ رمضان میں 1 کا 70 ملتا ہے تو اسی میں زکوٰۃ نکالنا ہے، نہیں۔ آپ کا قمری سال جب سے آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی اس کے بعد سے لے کر کے سال اگر پورا ہو گیا تو جیسے ہی سال پورا ہو جائے زکوٰۃ نکالنا ہے، اور زیادہ ہو جائے چلے گا، کم نہیں کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو۔ پتہ چلا جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مالوں کو مضبوط قلعوں میں بند فرما دیتا ہے، اور جو بیمار ہیں ان بیماروں کے لیے فرمایا گیا صدقہ دے کر کے علاج کرو۔ علاج تو ویسے بھی کراتے ہیں بیمار حضرات، اگر کوئی بیمار ہو جائے وہ علاج تو کراتا ہے، لیکن فرمایا گیا نسخہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ صدقہ دے، صدقے سے بیماریاں ٹل جاتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور روایت میں فرمایا گیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے۔ گویا کہ اگر زکوٰۃ کا مال اگر کسی کے پاس رہ گیا تو گویا یوں ہے کہ وہ اپنے مال کا میل اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور کسی نے اگر مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو وہ پاک کر لیتا ہے، اپنے مال کو صاف و ستھرا کر لیتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پاک کرنے والی ہے تجھے پاک کر دے گی، یعنی صرف مال ہی پاک نہیں ہوتا، جو صاحب نصاب ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ایک روایت میں صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، اور جس کے سر پر 2 نشان ہوں گے وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ ذرا اندازہ فرمائے، مال اس کی صورت تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی وہ مال کپڑے کی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ مال الگ الگ شکل میں دنیا میں ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن وہی مال
جس کو ہم نے اپنا سمجھا اور اس کو اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ نہیں کیا، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی، قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور ہمارا گلے کا توق بن جائے گا، کیا ہم اس شکل میں اسے پسند کریں گے؟ ہم یہی کہیں گے کہ یہ جلد سے جلد دور ہو جائے۔ ہم یہی گزارش کریں گے کہ جن صاحب نصاب حضرات پر، جن مومنین پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ کاش اس قوم نے زکوٰۃ اگر صحیح طریقے سے ادا کی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کوئی فقیر بھوکا نہیں رہتا، کوئی نادار نہ ہوتا، بچے پڑھائی کے لیے پریشان نہ ہوتے۔ زکوٰۃ کا اگر صحیح مصرف ہوتا تو یہ قوم اتنی بیچارگی کا شکار نہ ہوتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض فرما کر کتنا مانگا، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادا کرنے کا حکم فرمایا؟ صرف 2.5%۔ پروردگار عالم یہ حکم فرما رہا ہے کہ 2.5% ادا کرو۔ نہ جانے ہم ٹیکس پر سال میں کوئی چیز خریدتے ہیں تو ٹیکس ادا کرتے ہیں، ہر چیز پر GST، نہ جانے کیا کیا ہم ادا کرتے ہیں، لیکن 2.5%، 2.5% سال میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ ایسے وقت میں ہم ادا نہ کریں، اور اگر ہم ادا نہیں کرتے تو اس کا کتنا بڑا وبال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو اوصاف مومنین کے یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، اور بھی بہت سارے اوصاف یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، لیکن چونکہ وقت کی تنگ دامانی ان سب پر ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ شروع کی 2-3 باتیں ہم نے عرض کر دی ہیں۔ پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا، یہ حکم فرمایا، مومنین ہی کامیاب ہیں۔ اب ان کے اوصاف، 3 اوصاف ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ نمبر 1، وہ نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے۔ نمبر 2، وہ فضول بات سے منہ پھیرنے والے۔ اور نمبر 3، وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے۔ یہ 3 باتیں ہم نے عرض کی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان ہے، تربیت کے لیے ہمارے لیے آیا ہوا ہے مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم الشان مہینہ امت کے لیے عطا فرمایا ہے۔ ماہ رمضان یہ سال کا دل ہے، اس میں ایسے وقت میں ہم اس کو غنیمت جانیں۔ اس کے جو ساعتیں ہیں بڑی قیمتی ہیں، دن ہو، رات ہو، سحر کا وقت ہو، افطاری کا وقت ہو، بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ نماز تراویح کی ہم پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر میں مشغول ہو جائے، کثرت سے درود شریف پڑھے۔ اور یہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے، میرے گھر والوں کو عمل کرنے، آپ کو، آپ کے گھر والوں کو عمل کرنے، اور ہم سب کو ان باتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو ہے روزدار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی افطار کے وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، اور دوسری خوشی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار عطا کر کے اسے عطا فرمائے گا۔ جس دن روزدار اللہ کو قیامت کے دن اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے، اسے بہت خوشی ہوگی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین واجعلنا من عبادک الصالحین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم مولا تبارک و تعالیٰ تو بڑا کریم ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں نیکیوں کی توفیق و ہدایت مرحمت فرما، ہر گناہ سے، ہر بدی سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، نیک اعمال کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ مرد حضرات کو مسجدوں میں با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ماں اور بہنوں کو پردے کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری ماں اور بہنوں کو اپنے گھروں میں وقتوں پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس سورہ مبارکہ میں جتنی باتیں تو نے بیان فرمائی ہے، ہم سب کو اس پر عمل
کی توفیق عطا فرما۔ ہم ناتواں ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، مولا تو کریم ہے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جتنے حضرات بیمار ہیں بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو غیب سے روزی عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبت کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور نرینہ اولاد نصیب فرما، جو غیر شادی شدہ ہیں نیک صحیح العقیدہ اچھے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی جو قید میں ہیں انہیں رہائی عطا فرما، جو لڑ جھگڑ کر بچھڑ گئے ہیں اے اللہ ان رشتہ داروں میں محبت عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کامل یقین صادق کی دولت سے مالا مال فرما، ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اے اللہ تبارک و تعالی حرمین طیبین کی حاضری عطا فرما۔ ماہ رمضان شریف میں ہم سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینے میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی جن حضرات نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اسے بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الہی نجنا من كل ضيق بجاه المصطفى مولى الجميع وهب لنا في مدينته قرارا بإيمان ودفن بالبقيع۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔